بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وہ کون سے 5 لوگ ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں؟ آج کی اس ویڈیو میں اس بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ 5 لوگوں کی پڑھی ہوئی نمازیں کبھی قبول نہیں کرتا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں، پھر ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ 5 کم بخت لوگوں کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیتا ہے اور قبول نہیں کرتا۔ پہلا وہ شخص جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے، باتوں باتوں پہ وہ اپنی فیملی سے جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ تو جس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی تو کیا اس کی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ناظرین، ایک شخص نے غربت سے تنگ آ کر اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا، بیوی کو روزانہ مارتا، گھر میں جھگڑا کرتا، بیوی کو ذلیل کرتا، طرح طرح کی اذیتیں دیتا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا، صرف اسی وجہ سے کہ جب سے تو میرے گھر آئی ہے امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی پر ظلم ڈھایا، بیوی رو رہی تھی، وہاں سے ایک بزرگ اللہ والے کا گزر ہوا۔ اس اللہ والے نے اس عورت کو روتے ہوئے دیکھا تو اس شخص سے پوچھا، اے میاں، تو نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے؟ اسے کیوں ذلیل کر رہا ہے؟ اسے کیوں رسوا کر رہا ہے؟ اس پر ظلم کیوں ڈھا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، حضرت، جب سے میں اس کمبخت کو اپنے گھر میں لے آیا ہوں، میری غربت ختم ہی نہیں ہوتی، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ جب سے اس کمبخت عورت کو گھر میں لے آیا ہوں، بہت غریب ہو گیا ہوں، اتنا غریب ہو گیا ہوں کہ صبح کے لیے کھاتا ہوں، شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہوں، صبح کے لیے نہیں ہوتی، بہت زیادہ غریب ہو گیا ہوں، پریشانیوں نے آ گھیرا ہے، طرح طرح کے مصیبتوں میں لپٹ چکا ہوں۔ اس اللہ والے نے کہا، میاں، میں تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سناتا ہوں۔ ایک دن سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب آپ نے فرمایا، لوگو، جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے، اپنی بیوی کو رلاتا ہے، غصہ کرتا ہے، اس کو طرح طرح سے ذلیل کرتا ہے، تو اس شخص کی پڑھی ہوئی نماز اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ دوسرا، اس کے گھر سے برکت اٹھائی جاتی ہے، اس کے گھر سے رحمت اٹھائی جاتی ہے، اس کے گھر سے امیری کا جنازہ نکل جاتا ہے، غربت عروج پر آ جاتی ہے۔ فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت آئے، تمہارے مال جان، رزق اور روزی میں برکت ہو اور خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدا را اپنی بیوی کو نہ مارا کرو۔ تو محترم ناظرین، پہلا وہ شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ ہے جو اپنی بیوی کو مارتا ہے۔ دوسرا، شرابی شخص کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی اور اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، جب تک وہ شراب نہیں چھوڑتا، شرابی کی نماز بھی کبھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک سود خور تھا، پیسہ جب اس کے پاس آیا تو اس نے شراب پینی شروع کر دی، شراب کے نشے میں لگ گیا۔ ایک دن شراب کے نشے میں دھت سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا کہ ایک دم منہ کے بل زمین پر گرا اور وہیں فوت ہو گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا، پوچھا، ابا تیرا کیا حال ہے؟ تو باپ نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا تو جوں ہی زمین پر گرا، میں سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ محترم بھائیو، جو شخص شراب پیتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے، اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ تیسرا، وہ شخص جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، والدین کو رلانے والا، والدین کو تڑپانے والا، والدین کو ہر طرح کی پریشانیاں دینے والے شخص کی بھی کبھی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں فرماتا۔ جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بھی ناراض، اس کا رسول بھی ناراض ہے۔ اب جس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ ناراض ہے، کیا اس کی نماز قبول ہوتی ہوگی؟ کیا اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو بھائیو، خدا را جن کے اوپر ان کے والدین ناراض ہیں تو خدا را اپنے والدین کو راضی کر لیجئے۔ چوتھا، سود خور انسان کی پڑھی ہوئی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو سود خور انسان ہے، صبح شام حرام کھاتا ہے، تو سود کھانے والے شخص کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ پانچواں،
اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والے شخص کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھا کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ فوراً عطا کر دے گا۔ یہ 5 لوگ ایسے ہیں محترم بہنوں اور بھائیوں، جن کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ جب نماز قبول نہیں ہوگی پھر ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے سے پہلے ان 5 چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ 5 بیماریاں آپ لوگوں کے اندر پائی تو نہیں جاتی۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ، جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا کہ پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ محترم ناظرین، جب ہمارے اندر نماز کا شوق آئے گا پھر کوئی شراب کے نزدیک نہیں جائے گا، پھر کوئی اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، ہمارے اندر رحم آئے گا، ہماری زندگی ہی بدل جائے گی، ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت، آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو نے کیا سنا ہے؟ اس شخص نے کہا، میں نے سنا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں، تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کہا، جی وہ کیسے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں، صرف یہ سوچ کے کہ ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو، یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے، تجھے تیرا رب معاف کر دے۔ دوستو، ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے پر چلائے اور آپ کو کامیابیاں دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔